الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا شفيع له ولا معين له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے اور دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے وہاں روضہ اقدس میں عمر عیش میں ہے اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون لا خوف علیہم ولا هم یحزنون درود پاک واجب الاحترام سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اردو سمجھ آتی ہے یہاں والے بھی آتی ہے ابھی میں نے کچھ اشعار پڑھے تھے وہ بھی سمجھ آئے تھے تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس پہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یا کچھ استغفر اللہ کچھ تو بنتا تھا نا تو یہ ذرا خاموشی کو توڑنا ہے. شروع کے 10 منٹ تو ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ بات کس نوعیت کی کرنی ہے, مجمع کس طرح کا ہے.
بعض لوگوں کو گھر میں بیگم سے ڈر کے خاموش رہ کے بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے، وہ جلسوں میں بھی اس عادت کا اظہار کرتے ہیں، تو وہاں ادھر وہ خوف دل سے نکال دیں، وہ نہیں ہے ابھی۔ بالکل شیر بن کے، جوان بن کے بیٹھو۔ تو کوئی بات سمجھ میں آئے تو کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ۔ دوبارہ درود شریف پڑھ لیں جی۔ کیا چیز ہے کہ چپک رہی ہے؟ واجب الاحترام محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کامل اور مکمل دین عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ عمل سنتیں الحمدللہ آج محفوظ ہیں۔ کسی نبی کی شریعت، کسی نبی کے طریقے 100% محفوظ نہیں ہیں۔ اگر محفوظ ہے تو صرف ہمارے نبی کے طریقے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو وہ ساتھی دیے تھے کہ جنہوں نے ہمارے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا ہے۔ کتنے غور سے دیکھتے تھے نبی کو، کتنی توجہ سے سنتے تھے وہ نبی کی بات۔ اللہ نے ان کو کیسا کمپیوٹر والا دماغ دیا تھا کہ نبی کی ایک ایک بات کو صرف یاد نہیں رکھا، بلکہ نبی نے بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کا کیا اشارہ کیا تھا، اپنے ہونٹوں کا کیا اشارہ کیا تھا، صحابہ نے وہ بھی محفوظ کیا ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، آج بچہ جب قاعدہ پڑھتا ہے تو ادھر ایک تختی آتی ہے اور اس میں ایک جملہ آتا ہے، ایک لفظ آتا ہے، اس کی ہجو کرواتے ہیں، اور ہجو کراتے ہوئے قاری صاحب بچے سے کہتا ہے پڑھو لام الف زبر لا، تا حمزہ زبر تا، لا تا میم نون زبر من، نون زبر نا، لا تا مننا۔ میرے ہونٹوں کو دیکھیں، لا تأمننا، وہ بچہ پڑھتا ہے لا تأمننا، استاد کہتا ہے ہونٹ کو گول کرو نون کی تشدید پر، لا تأمننا۔ وہ کہتا ہے استاد جی یہ ان اعطینا پر بھی تو نون پہ تشدید تھی، وہاں تو ہونٹ گول نہیں کرائے تھے۔ لقد من اللہ پر بھی تو نون پر تشدید تھی، وہاں ہونٹ گول نہیں کرائے تھے۔ یہاں قاعدہ کیا ہے، اصول کیا ہے، ضابطہ کیا ہے؟ آپ نے تو بتایا تھا جہاں پیش ہو آگے واو ساکن ہو وہاں ہونٹ گول ہوتے ہیں، اجرمو پر، کانو پر، قالو پر۔ یہ لا تأمننا آپ کہتے ہیں ہونٹوں کو گول کرو، کیوں؟ یہاں کیا اصول، کیا قاعدہ ہے؟ استاد کہتا ہے بیٹا قاعدہ اصول یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے لا تأمننا پڑھا تھا، نبی کے ہونٹ مبارک گول ہوئے تھے، صحابہ نے اتنی ادا بھی منڈی بہاؤالدین والوں تک پہنچا دی۔ یہ کتنے غور سے دیکھتے تھے، کتنے پیار سے دیکھتے تھے، کتنی توجہ سے سنتے تھے، کیسے کمپیوٹرانہ ذہن اللہ نے ان کو دیا تھا، کیونکہ قیامت تک نبی کی شریعت ان پر ڈیپینڈ کرتی تھی۔ قیامت تک نبی کی شریعت کے لیے اللہ نے ان لوگوں کو چنا، اور پھر اللہ نے جب ان کو چنا نبی کی ایک ایک ادا کے لیے، تو میرے نبی تو گھر کے بھی نبی ہیں، میرے نبی باہر کے بھی نبی ہیں۔ اب باہر والے جنہوں نے نبی کی اداؤں کو محفوظ کیا انہیں صحابہ کہتے ہیں، اور گھر میں جنہوں نے نبی کے دین کو محفوظ کیا انہیں نبی کے اہل بیت کہتے ہیں۔ یعنی ایک کو یارانہ کہتے ہیں، ایک کو گھرانہ کہتے ہیں، ایک طبقے کو در والے کہتے ہیں، ایک کو گھر والے کہتے ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھنا
اہل سنت الحمدللہ نبی کے یاروں کو بھی مانتی ہے، نبی کے گھر والوں کو بھی مانتی ہے، اور ان کے آپس میں محبت کو بھی مانتی ہے، ان کے آپس کے تعلق کو بھی مانتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس دین کی ایک ایک ادا کو ان لوگوں نے محفوظ کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں چنا اور چن کر میرے نبی کو عطا کیا ہے، چاہے وہ باہر والے ہوں چاہے وہ گھر والے ہوں۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھنا، میں شاید رات کے جلسے میں بھی اس کی وضاحت کروں، ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کی بات کرتے ہو، اہل بیت کی بات نہیں کرتے، تو آپ مجھے بتائیں، جب ہم یہاں صحابہ کی بات کرتے ہیں تو صحابی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا، حالت ایمان میں نبی کی زیارت کی، ایمان کی حالت میں میرے پیغمبر کا دیدار کیا۔ اب جب اس کو صحابی کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں میرے نبی کو دیکھے، تو اس تعریف کے لحاظ سے حضرت علی بھی صحابی ہیں یا نہیں ہیں؟ فاطمہ بھی صحابیہ ہیں یا نہیں ہیں؟ حسن حسین بھی صحابی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ نبی کے گھر والے صحابہ صحابیات میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پھر ہم جب بات صحابہ کی کرتے ہیں تو اس میں اہل بیت خود بخود شامل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم مطلق صحابہ کی تعریف کرتے ہیں اس میں علی شامل ہیں، اس میں فاطمہ شامل ہیں، اس میں حضرات حسنین شامل ہیں۔ بات کیونکہ صحابہ کی ہو تو یہ بھی صحابہ ہیں، اس لیے یہ صحابہ شامل ہیں، یہ اہل بیت شامل ہیں صحابہ کرام کی تعریف میں۔ تو جو صحابہ کی بات کرتا ہے وہی اہل بیت کی بات کرتا ہے، جو اہل بیت کی بات کرتا ہے وہی طبقہ صحابہ کی بات بھی کرتا ہے۔ اور بات ہوتی ہے محبت کی، تو محبت کی پہلی مثال اور محبت کی بات کرنے میں کون مخلص ہے، اس کا پتہ چلے گا جو نبی کے دور کے لوگوں کی محبتوں کو پیش کرے، نبی کے دور کے لوگوں کی محبتوں کو جو لڑانے والی بات کرے، تو یہ پتہ چلتا ہے محبت کا قائل نہیں ہے، یہ فتنہ پرور ہے، یہ فتنہ کر رہا ہے۔ آؤ ہم بتاتے ہیں کہ محبت کس کو کہتے ہیں۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ علیہ بیت میں ہے، یہ اتنی ہے، اللہ نے قرآن میں ان کی محبتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، ان کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے۔ جبھی تو حضرت عمر کو حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہے، اور جب یہ بیٹی کا رشتہ حضرت علی نے حضرت عمر کو دیا ہے، یہ سب کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ اس رشتے کے نتیجے میں ام کلثوم علی کی بیٹی کا نام ہے، ان کے یہاں زید نام کا لڑکا بھی پیدا ہوا۔ جس دن وہ پیدا ہوا اسی دن ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا اور زید بچے کا بھی انتقال ہوا۔ یہ آپس کی محبت کی ایسی مثال ہے جس کا واقعہ سب کی ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روم کی طرف اپنے قاصد بھیجا، اور اس قاصد کو روم کی طرف بھیجا تو حضرت عمر کی جو یہ بیوی ہیں ام کلثوم، یعنی علی کی بیٹی، یعنی حسنین کی بہن، انہوں نے جو عمر کی بیوی ام کلثوم ہیں، جو قاصد روم کی طرف جا رہا تھا، اسے عطر کی شیشی دی اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور جا کے روم کے بادشاہ کی بیوی کو میری طرف سے دینا۔ چنانچہ یہ جب عطر کی شیشی لے کر گئے اور اپنے سفارتی معاملات جب ہو گئے تو وہ عطر کی شیشی نکال کے اس کی بیوی کو دی کہ یہ ہمارے مسلمانوں کے خلیفہ عمر کی بیوی کی طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے۔ چنانچہ اس کی بیوی نے وہ گفٹ لے کر اس عطر کی شیشی کو خالی کیا اور اس شیشی میں قیمتی موتی بھرے اور کہا کہ یہ میری طرف سے مسلمانوں کے خلیفہ کی بیوی کو تحفہ دینا۔ چنانچہ جب یہ قاصد مدینہ آیا، اس نے ام کلثوم کو جب یہ دیا جو روم کے بادشاہ کی بیوی نے انہیں دیا تھا، یہ لے کے بیٹھی ہیں۔ حضرت عمر جب گھر پہ آئے تو دیکھا کہ بیوی کے ہاتھ میں قیمتی موتی۔ اب عمر کے گھر میں دنیا آئے، عمر کو تو حیرانگی ہوگی نا بھائی،
جو عمر 2 سالن دسترخوان پہ برداشت نہیں کرتا تھا وہ اپنے گھر میں قیمتی موتی کیسے برداشت کرے؟ جو عمر بہترین کپڑا برداشت نہیں کرتا تھا اپنے گھر میں قیمتی موتی کیسے برداشت کرے؟ کہا یہ کہاں سے لائی ہو؟ کہا وہ جو آپ نے روم کی طرف قاصد بھیجا، میں نے اس کی بیوی کے لیے عطر کا تحفہ دیا، اس نے جواب میں مجھے یہ قیمتی موتی دیے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیت المال میں جمع ہوں گے۔ کہاں؟ بیت المال میں۔ نے کہا یہ تو میرے ذاتی ہیں۔ کہا تمہیں خلیفہ کی بیوی ہونے کی وجہ سے یہ تحفہ ملا ہے، اور خلافت سے ملحق جتنی بھی چیزیں ہوں گی یہ ہماری ذاتی نہیں ہیں، یہ بیت المال کی ہوں گی، وہیں جمع ہوں گی۔ کہا کہ یہ تو میرے ذاتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا چلو تمہارے والد سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ کن سے؟ اور والد کون ہے ام کلثوم کے؟ بولو کون ہے؟ یہ رشتہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، جان نکلے گی کیوں؟ سارے مذہب کی بنیاد دھڑام کر کے گرے گی کہ جب یہ پتا چلے علی بیٹی کا رشتہ دے رہا ہے۔ کہا تمہارے والد سے فیصلہ کراتے ہیں۔ حضرت علی کو بلوایا، کہ جی میرا اور تمہاری بیٹی کا یہ آپس میں تنازع ہے، اب بتائیں فیصلہ آپ کریں، کیونکہ علی تمہارے لیے نبی نے فرمایا تھا وَأَقْضَاهُمْ علی، میری امت میں بہتر فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کے فیصلوں پہ بھی قربان جاؤں۔ کیا بات ہے علی کے فیصلوں کی۔ علی نے فیصلہ کیا ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کروں، فیصلہ صحیح تھا یا نہیں؟ عمر عثمان کے ہاتھ پر بیعت کروں، یہ فیصلہ علی کا ہے۔ میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھوں، یہ فیصلہ۔ تمہیں پتہ ہے حضرت عمر نے جو بیت المقدس فتح کیا ہے، اصل میں ہم علی کو سمجھے نہیں ہیں۔ علی عالم ہے، لیکن لگتا ہے علی سابقہ کتابوں کا بھی بہت بڑا عالم تھا۔ یہ جو ابو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا خط جو آیا کہ جی ہم نے بیت المقدس کے لیے عمر آپ کو خود آنا پڑے گا، حضرت عمر نے اپنی شورا کمیٹی کو جو بلایا اور کہا جی یہ خط آیا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے؟ تو سب نے کہا آپ نے یہیں رہنا ہے، آپ ہائی فائی پروفائل سیکورٹی والے ہیں، آپ نے یہاں رہنا ہے، اور جیسے یہاں رہ کر ہر محاذ پہ نظر ہے۔ سب نے یہ مشورہ دیا، لیکن حضرت علی نے فرمایا عمر آپ کو خود جانا پڑے گا، کیونکہ علی جانتا تھا کہ پچھلی کتابوں میں بیت المقدس کے فاتح کی جتنی نشانیاں ہیں وہ عمر میں پائی جاتی ہیں۔ نہیں سمجھو میری بات کو، چس نہیں آ رہی ہے مجھے، آپ کو آ رہی ہو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے نہیں آ رہی ہے، میں ابھی تک ذہنی طور پر تیار نہیں ہوا ہوں۔ میں یہاں علی کی تعریف کے ساتھ ساتھ عمر کی بھی اہمیت بتا رہا ہوں۔ لگتا ہے سابقہ کتابوں پہ بڑا گہرا مطالعہ تھا۔ علی کا قوت اجتہاد آپ اس کو کم سمجھتے ہیں؟ جبھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب دنیا سے جانے کا وقت قریب تھا نا، بیماری میں تھے، تو اپنی شورا کو بلایا، علی ہر شورا میں شامل ہیں، ہر شورا میں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے اس پرچی پہ اپنے بعد خلیفہ کو نامزد کرنے کا سوچا، اور نام میں نے اس میں لکھا ہے، اگر میں وہ نام ظاہر کر دوں کوئی اعتراض تو نہیں کرو گے؟ سب نے کہا خلیفۃ الرسول آپ پر کون ہے؟ پوری شورا میں ایک علی تھے جو بولے میں انکار کروں گا، مجھے قبول نہیں ہوگا۔ کہا کہ علی تمہیں کیوں قبول نہیں ہوگا؟ کہا اگر اس پرچی پہ عمر کے علاوہ کوئی اور نام ہوا علی نہیں مانے گا۔ حضرت صدیق نے فرمایا علی تیری بصیرت پہ قربان جاؤں، پرچی کھولی اور کہا نام میں نے بھی عمر کا ہی لکھا ہے۔ کہا ہاں عمر ہی بنے گا،
کیونکہ اللہ کے نبی جب بات کرتے تھے تو اپنے ساتھ ابو بکر کے بعد عمر کا نام لیتے تھے. میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر اس پر ایمان لائے. تو اللہ کے نبی کے بعد خلیفہ آپ بنے ہیں، اس کے بعد نمبر آتا ہی علی کہتے ہیں عمر کا ہے. کس کا ہے؟ اور علی کی چونکہ قرآن پہ بڑی گہری نظر تھی، قرآن پر بڑی نظر تھی، کتابوں پر گہری نظر تھی. علی جانتے تھے، سورہ اعراف میں ہے نا الذین رسول النبی، یہ اعراف ہے. یہ آیت کیا ہے؟ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ میں یہاں کی حکمرانی اپنے پیاروں کو دوں گا. تو بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ سے آپ دعا کریں نا اللہ یہ سعادت ہمیں دے دے. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سعادت ہمیں دے، تو نے کہا میں اپنے پیاروں کو یہاں کی حکمرانی دوں گا. تو یہ بنی اسرائیلی کہتے ہیں یہ سعادت ہمیں مل جائے، کہا ان کو دوں، یہ منہ اور مسور کی دال ان کو دوں، ان کو دوں کہ جن کو تو نے کہا تھا قوم عمالقہ سے لڑنا ہے تو بھاگ گئے تھے، ان کو کیوں نہ دوں جو اپنے نبی کے اشاروں پہ سمندروں کی طرف اپنے گھوڑوں کا رخ کر دیں گے، ان کو دوں. اللہ نے کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، میں یہاں کی حکمرانی نبی الامی آخری نبی کی اتباع کرنے والوں کو دوں گا. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ نبی کے صحابہ آئے نہیں اور ان کی حکومتوں کی باتیں اللہ پہلے کر رہا ہے، پہلے ہو رہی ہیں. اب جب یہ بات کی نا تو بنی اسرائیلیوں کے دل میں صحابہ کا بغض آ گیا کہ یہ کیا بات ہے، قوم آئی نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو حکمرانی ملے گی. اچھا مجھے یہ بتاؤ دوستو، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ یہاں کی حکمرانی اپنے پیاروں کو دے گا اور نبی الامی کی اتباع کرنے والوں کو دے گا، یہ جو حضرت موسیٰ نے جس علاقے کی پیشن گوئی کی تھی یہ علاقہ حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا ہے. کس کے دور میں؟ آج یہ کہتا ہے میں عمر کو خلیفہ نہیں مانتا. میں کہا کھوتی دیا تو نہ من، عمر پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس کی خلافت کے فیصلے رب نے پہلے کر دیے تھے. تو آج کہتا ہے میں اسے خلیفہ نہیں مانتا. اللہ نے کہا یہاں نبی الامی کی اتباع کرنے والوں کو یہاں کی حکمرانی دوں گا. اس عطا کرنے والا وہ فاروق اعظم ہے. عمر کے ابھی دادا اور پردادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. اللہ نے یہاں کی حکومت و خلافت کے فیصلے عمر کے حق میں پہلے ہی کر چھوڑے تھے. یہ آج کہتا ہے میں نہیں مانتا. عمر تو آیا بھی نہیں تھا، فیصلے پہلے ہیں. ابھی تو نبی نے نبوت کا بھی اعلان نہیں کیا کہ راہب عمر کو دیکھ کر کہتا ہے بیٹا یہاں لکھ دے، تو یہاں کا حکمران بنا تو مجھے نہیں نکالے گا. چاچا خیر تو ہے، دماغ صحیح ہے، ناشتہ کیا ہے، میں اور یہاں کا حکمران. ابے تیرا دماغ ٹھیک ہے، میرا باپ مجھے بکریاں دیتا ہے، مجھ سے بکریاں نہیں چرائی جاتی. میرا باپ مجھے اونٹ دیتا ہے، مجھ سے اونٹ نہیں چرائے جاتے. تو کہتا ہے میں یہاں کا حکمران بنوں گا. اس نے کہا ہوگا بیٹا عمر آج تو بکریاں نہیں چرا سکتا. ایسے نبی کی نظر پڑے گی کہ آج تو بکریاں نہیں چرا سکتا، کل تیرے خط سے دریا بھی چلتے ہوئے نظر آئیں گے. اور چلتے دریا کو دیکھ کر دنیا کہے گی کہ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں. یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. کہا کہ یہاں کی حکمرانی دوں گا نبی الامی کی اتباع کرنے والوں کو. یہ بات جب کی نا تو بنی اسرائیلیوں کے دل میں صحابہ کا بغض آ گیا. یار
آدمی کچھ کام کرتا ہے اسے دیکھ کر دنیا حسد کرتی ہے. اے نبی کے یاروں تمہاری جوتی پہ قربان جاؤں. تم پیدا بھی نہیں ہوئے, تمہارے کارناموں کی صرف بات ہوئی تو حاسدین کا حسد سامنے آ گیا. اللہ نے بھی پھر انہیں چھوڑا نہیں جن کے دل میں حسد تھا. اللہ نے انہیں 2 سزائیں دی. ابقات میں علامہ صاحب نے لکھا کہ یہ جب بغض آیا ان کے دل میں, اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو بغض صحابہ کی وجہ سے 2 سزائیں دی. پہلی سزا کیا؟ حضرت موسیٰ جب طور پر گئے تو پیچھے جو سامری نے بچڑا بنایا تو سارے جانور کے پجاری بن گئے. کوئی آ کر اس کو ہاتھ لگاتا, کوئی اس کے نیچے سے گزرتا. عورتیں چاول لا کے اس بچڑے کے منہ میں لگاتی کہ باقی دیگ میں ڈالیں گے, لا کر ہاتھ اس پہ پھیر کے اپنے پیٹ پہ مارتی کہ اب بلوٹوتھ سے بچہ پیدا ہوگا. یہ سارے ڈرامے بازیاں انہوں نے کی. اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو پہلی سزا دے کر بتایا کہ جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہوگا اللہ اسے جانور کا پجاری بنا دے گا, وہ جانور کو معبود سمجھے گا. بھائی دیکھو میں بات بنی اسرائیل کی کر رہا ہوں, سمجھے؟ میں ابھی اس صدی میں آیا ہی نہیں ہوں اور نہ میرا ارادہ ہے فی الحال. میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بنی اسرائیلیوں کو سزا ملی یا نہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نا طور سے, قوم کو دیکھا, یہ کی کریں دے ہو بھائی؟ کوئی نیچے سے جا رہا ہے, کوئی ادھر سے جا رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے. وہ جو جلال میں آ کر ڈانٹا, ہائے ہائے. اب انہوں نے کہا اب ہو تو گیا, اب کیا کریں؟ دوسری سزا سورہ بقرہ, اللہ کہتے ہیں فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, ان سے کہو اب اپنے آپ کو مارو. سورہ بقرہ ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو مارو. اب وہ لائے, کوئی خنجر لایا, کوئی چاقو لایا, کوئی زنجیر لایا, کوئی تلوار لایا, بچوں کو بھی لائے. مارنا تھا ان کے سر پہ بھی, اپنے پہ بھی. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ خون نکلتا کیسے دیکھیں, تو اللہ نے کالے بادل بھیج دیے. اللہ جب بھی پٹوائے گا ماحول کالا کروا کے کالے بادل بھیجوائے, یعنی بنی اسرائیلیوں کو کالے بادل جو بھیجے اور آپس میں جو لگانے لگے بنی اسرائیلی, اور دے مار 4.5 لگاتے گئے لگاتے گئے لگاتے گئے. قرآن کہتا ہے اور جو مار رہے ہیں تو ادھر سے فطرت ہنستے ہوئے کہہ رہی ہے, ہو جس دل میں بغض صدیق کا فاروق کا ہے, یہی بہتر وہ سینہ صدا پٹتا رہے. یہ سزائیں ملی بنی اسرائیلیوں کو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ لیا نا بیت المقدس کے لیے, خط آیا ہے میں جاؤں یا ادھر ہی رہوں, سب نے کہا اب یہاں رہیں. علی نے کہا آپ نے جانا ہے, کیونکہ علی جانتے تھے سابقہ کتابوں میں بیت المقدس کے فاتح کی جو نشانیاں ہیں وہ عمر میں پائی جا رہی ہیں. اتنی محبت, اتنا تعلق. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بیٹی کو کہا کہ والد کو بلاتا ہوں, ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. چنانچہ حضرت علی آئے اور فرمایا علی میرا اور تمہاری بیٹی کے درمیان یہ تنازع ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ موتی بیت المال میں جمع ہو, یہ کہتی ہے کہ یہ موتی ذاتی میرے ہیں. آپ کو پتہ نا آج بین الاقوامی لا, عمر لا کے نام سے دنیا میں قوانین نافذ ہیں. آج دنیا کا قانون ہے کسی ملک کا وزیر یا صدر کہیں جاتا ہے, وہاں اسے جو گفٹ ملتے ہیں وہ اس کے ذاتی نہیں ہوتے, بیت المال میں جمع کرانا پڑتے ہیں, توشہ خانہ میں جمع کرانے پڑتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کس کی مرضی ہو, کوئی ادھر لے جائے, کوئی تسبیح لے جائے, کوئی کتاب لے جائے, کوئی گھڑی لے جائے, کچھ اور چیز لے جائے, نہیں, ادھر جمع کرانے پڑتے ہیں. یہ قانون دنیا میں اگر کسی نے متعارف کروایا ہے اسے خطاب کا بیٹا عمر فاروق کہا جاتا ہے. جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تو حضرت علی نے جواب دیا, فیصلہ سنو علی کا. فرمایا کہ جتنی قیمت عطر پہ میری بیٹی کی خرچ ہوئے ہیں یہ قیمت اسے دے دی جائے, باقی سارے موتی بیت المال میں جمع کرائے جائیں. علی کا فتویٰ دیکھ, عمر کا تقویٰ دیکھ, ان کا آپس میں رشتہ دیکھ, یہ تعلق, یہ محبت, یہ عقیدت جو ان حضرات کے درمیان ہے. جبھی تو
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر نے بیٹی کا رشتہ مانگا کہ نبی کی قرابت اور زیادہ ہو جائے، اور انہوں نے رشتہ دیا یا نہیں دیا؟ یہ اہل بیت، یہ صحابہ، یہ باہر والے بھی ارے والے بھی، یہ سارے نبی کے یار ہیں، یہ سارے جانثار ہیں، سارے وفادار ہیں، اور ہم سب ان کے چوکیدار ہیں۔ ایسی محبت، ایسا تعلق۔ آپ اندازہ کریں، آج کربلا کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، محرم میں حضرت حسین کی شان صرف کربلا کی حد تک، اور وہ بھی جس طرح بیان کرنی چاہیے اس طرح نہیں۔ حسین صرف کربلا کے تو نہیں تھے، حسین کے تو بچپن سے بات بتانی پڑے گی، لیکن بچپن سے لے کے 55 تک یہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ کیونکہ پتہ ہے بہت سارے عقدے کھلیں گے، بہت سارے جھوٹ سامنے ہوں گے، بہت سارے چہرے بے نقاب ہو کے آئیں گے۔ حالانکہ تمہیں شروع سے بتانا چاہیے حسن و حسین کی سیرت کو، کہ یہ ایسی سیرت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں جو جنگ لڑتے ہیں، دیکھو لوگوں کے ذہن میں یہ بات بظاہر ہوتی ہے کہ وہ تو جناب نازنین تھے، صاحبزادے تھے، دشمن نے ظلم کیا، تیر مارتے گئے، یہ سہتے گئے، اور بابا حسین جنگجو ہے، حسین مجاہد ہے، کیونکہ یہ جنگجو علی کا بیٹا ہے، اور علی نے جنگ کے گر بدر و احد میں محمد کی زلفوں سے سیکھے تھے۔ 3 دن تک کربلا میں جو 4000 کی فوج سے 72 لوگ لڑیں، کتنے جنگجو ہوں گے، کتنے ماہر ہوں گے؟ اور کیوں نہ ماہر ہوں، یہ صرف کربلا میں نہیں آئے۔ حسین نے جنگ کربلا میں لڑی، صرف کربلا کا جہاد بتاتے ہو، بتاؤ نا حسین نے اور کون کون سا جہاد کیا ہے؟ حضرت حسین حضرت حسن خراسان کی لڑائی میں، جرجان کی لڑائی میں، اصفہان کی لڑائی میں، افریقہ کی لڑائی میں، یہ ان کی لڑائی اور ان کا جہاد کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے کہ کوئی بتائے گا تو سوال پوچھنے والا پوچھے گا، یہ جو لڑائیاں آپ بتا رہے ہو، اصفہان کی جنگ میں حسن و حسین گئے ہیں، جرجان کی جنگ میں گئے ہیں، خراسان کی جنگ میں گئے ہیں، افریقہ کی جنگ میں گئے ہیں، یہ علی کا دور تھا تو بتانے والے کو بتانا پڑے گا۔ جنگ میں تو 2 شہزادے گئے ہیں، اور دور خلافت عثمان بن عفان کا تھا۔ کس کا؟ اب بتاؤ، اگر خلیفہ باطل ہو، اس کی آواز پر جہاد بھی باطل ہوگا یا نہیں؟ اگر خلیفہ برحق ہے تو اس کے حکم پہ لڑنے والا جہاد بھی، اور جہاد میں آدمی نے کنچے کھیلنے تھوڑی جانا ہوتا ہے، جان بھی جا سکتی ہے، جان بھی نکل سکتی ہے، شہید بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جنت کے دونوں شہزادے جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور دور عثمان بن عفان کا ہے۔ یہ جنگیں بتانی چاہیے یا نہیں؟ اور پھر یہ حضرات قسطنطنیہ کی جنگ میں بھی ہیں۔ کس کی؟ جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جو قسطنطنیہ پہ پہلا لشکر حملہ کرے گا وہ مغفور لہم ہے، اللہ نے ان کی بخشش کی ہے۔ یہ قسطنطنیہ کی جنگ میں دونوں بھائی شریک ہیں، اور یہ لڑی گئی حضرت معاویہ کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے دور میں لڑی گئی۔ نہیں بتائے گا، اسے پتہ ہے یہ بتاؤں گا تو ان کی خلافت کو برحق ماننا پڑے گا، لیکن یہ ہوا ہے۔ یہ حسین ایسے ہی تھوڑی کربلا میں آئے تو جناب 72 افراد تھے سامنے، 4000 ہیں تو لڑنے لگ گئے۔ بابا یہ لڑنے کی مشق اور پریکٹس پہلے سے تھی، جبھی تو 72 نے 3 دن 4000 کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے حسین کی زندگی میں کہ حضرت حسن و حسین پیدا ہوئے، آذان نبی نے کان میں دی ہے، کان میں آذان۔ اب بتاؤ، جس کے کان میں نبی نے آذان دی ہو تو ساری زندگی اس آذان کے اثرات نہیں رہیں گے؟ بھائی بچپن میں بچے کو آذان اسی لیے دی جاتی ہے نا۔ ہاں وہ غلطی ہم کرتے ہیں کہ آذان ہم عام والی دیتے ہیں، فجر والی نہیں دیتے۔
یہی وجہ ہے الصلاۃ خیر من النوم بچے کے کان میں شروع میں نہیں ہوتا، اسی لیے امت کا بڑا طبقہ فجر میں سستی کرتا ہے، کیونکہ بچپن میں یہ فجر والی اذان کی گھٹی نہیں دی نا۔ ہمیں تو اذانوں کے مسائل بھی نہیں پتہ نا، بچے کو کون سی اذان دینی ہے کون سی نہیں دینی۔ اب یہ کہتے ہیں علماء کہ فجر والی اذان دو کہ اس میں الصلاۃ خیر من النوم ہے، اس کے اثرات رہیں گے، یہ فجر کا پابند رہے گا۔ آج دیکھو نا فجر میں مسجدیں خالی ہیں، کسی کے کان میں وہ اذان ہی نہیں دی۔ 14ویں صدی کا مولوی اذان دے تو اس کا اثر ساری زندگی رہتا ہے، اور جس کے کان میں خود نبی اذان دے تو اس کا اثر ساری زندگی نہیں رہے گا۔ گھٹی نبی نے دی، ہائے ہائے، انگلی پکڑ کے چلنا نبی نے سکھایا، انگلی پکڑ کے چلنا۔ اسی لیے حسن و حسین ڈگمگا سکتے ہی نہیں ہیں، غلط راہ پہ جا سکتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ بھائی چلنا نبی نے سکھایا ہے۔ تمہاری یہاں گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا ٹور چکور دی، کیونکہ چکور کی ٹور بڑی پیاری ہے، تو تم لکھتے ہو ٹور چکور دی۔ صحابہ کرام میں مشہور تھا ٹور حسن و حسین دی، کہ چلتے بڑے پیارے تھے۔ میں نے کہا کیوں نہ لگیں پیارے کہ چلنا نبی نے سکھایا ہے، ذرا توجہ کرنا۔ یہ دیکھ دونوں بھائی مسجد جا رہے ہیں، یار کتنے پیارے لگتے ہیں، کیوں نہ پیارے لگیں بھائی کہ چلنا نبی نے سکھایا ہے۔ یہ دونوں بھائی مسجد میں جا رہے ہیں، یار یہ چلتے ہوئے کتنے پیارے لگ رہے ہیں، یہ کیوں نہ لگے کہ چلنا نبی نے سکھایا ہے۔ وہ دیکھ حسین کربلا کی طرف جا رہے ہیں، یہ چلتے ہوئے کتنے پیارے لگ رہے ہیں، بھئی کیوں نہ لگے کہ چلنا نبی نے سکھایا ہے۔ یہ ہر طرف کا کہتا ہے، یہ دیکھ حسین یہاں جا رہے ہیں، کیوں نہ پیارے لگیں کہ چلنا نبی نے سکھایا ہے۔ میں نے کہا ایک اور جگہ بھی جا رہے ہیں، وہاں بھی تو بتانا کتنے پیارے لگ رہے ہیں، لیکن بتائے گا کہ بازار حسین جا رہے ہیں، پیارے لگ رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں، پیارے لگ رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، پیارے لگ رہے ہیں۔ یہ بھی تو بتانا دونوں بھائی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور کتنے پیارے لگ رہے ہیں، کیوں نہ پیارے لگیں کہ چلنا نبی نے سکھایا ہے۔ لیکن کوئی یہ کہے گا مسجد جاتے ہوئے پیارے لگ رہے ہیں، کربلا جاتے ہوئے پیارے لگ رہے ہیں، بازار جاتے ہوئے پیارے لگ رہے ہیں، ادھر آ کے سٹاپ لگ جائے گا کہ ادھر پیارے نہیں لگ رہے۔ ہم تو وہ ہیں حضرت حسین کی 57 سالہ زندگی کا کوئی گوشہ چھپاتے نہیں ہیں، چھپاتے نہیں ہیں، کیونکہ مانتے ہیں نا۔ اور کوئی وہ ہے جو دعویٰ محبت کا کرتا ہے، لیکن حسین کی زندگی کا 98-99% حصہ چھپاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے میرے مذہب کی بنیاد نہیں رہے گی۔ یہ پیارے لگ رہے ہیں دونوں بھائی ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، اور پھر بیعت کی یا نہیں کی؟ بولو، پوچھ سامنے، یہ جو بیعت کی ہے یہ صحیح تھی یا غلط؟ نہیں سامنے اس سے پوچھنا کہ یہ صحیح تھی یا غلط۔ اگر کہتا ہے کہ غلط تھا، اجتہادی غلطی تھی، تو تیرے یہاں تو امام معصوم ہوتا ہے، اور معصوم تو معصوم عن الخطا ہے، اس سے خطا ہو نہیں سکتی۔ اور اگر تو کہتا ہے ٹھیک کیا تھا، تو جب حسن و حسین کسی کو امام مانے اور ٹھیک کیا تھا، تو تجھے معاویہ کو امام ماننے میں کیا پیٹ میں مروڑ ہو رہے ہیں؟ تو مان یا نہ مان، بتانا میں شہزادوں کی مانوں یا چماروں کی مانوں؟ شہزادے دونوں کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ آؤ میرے دوستو، یہی کربلا کا پیغام ہے، یہی محبت کا پیغام ہے۔ کیونکہ آج کہتے ہیں کہ جناب حسین کربلا کی طرف نکلے، دین کی حفاظت کے لیے نکلے۔ میں نے کہا یہ جملے ہی بتا رہے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں، اس میں کیا بات ہے؟ یہ دو جملے تو ہم نے کہا ہے دین کی حفاظت کے لیے نکلے۔
میں نے کہا جملے بتا رہے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا ابھی تو نے کہا کہ دین کی حفاظت کے لیے، یعنی دین محفوظ نہیں تھا اس لیے دین کی حفاظت کے لیے نکلے. بھائی ابو بکر عمر عثمان کے دور میں کیوں نہیں نکلے؟ پتہ چلتا ہے دین محفوظ تھا اسی لیے تو نہیں نکلے. معاویہ کے دور میں کیوں بیعت کر کے انہیں پتا تھا کہ دین محفوظ ہے. آج محفوظ نہیں ہے، نکلے. اور یہ نکلے کا لفظ بتا رہا ہے کہ حسین تقیہ نہیں کرتا، ورنہ جو تقیہ کرتا ہے وہ نکلتا نہیں ہے، گھر پہ بیٹھتا ہے. تو یہ نکلنا بتا رہا ہے کہ حسین ہمارے ہیں. حسین بولو ہمارے ہیں. 25 حج کیے ہمارے حسین نے. کتنے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 حج. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربتیں وہ تو ہے، بیان کرے تو وہ تو بہت لمبا وقت چاہیے. اس لیے میں آخر میں صرف آپ کو اتنا کہوں گا. میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، میں بات ختم کرتا ہوں. یہ دین ہم تک نبی سے لے کر پہنچانے والے کون تھے؟ آج اگر یہ محفوظ رہے تو دین محفوظ رہے گا. آپ کے علاقے میں اگر کوئی بندہ مشہور کر دیا جائے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، بے ایمان ہے، اس میں ایمان نہیں ہے، بات غلط کرتا ہے، اگر وہ آ کے آپ کو کوئی خبر دے کراچی میں یہ واقعہ ہو گیا ہے، آپ کو چھڈو جی اس کی بات پہ کیا اعتماد کروں. لیکن ایک بندہ ہے جس کے بارے میں سب کہتے ہیں یار بندہ بڑا با اعتماد ہے، جو بات کرتا ہے تحقیق سے اور سچ بولتا ہے، اگر وہ کوئی خبر دے تو آدمی آنکھیں بند کر کے مانتا ہے. آج محنت یہ ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں جنہوں نے نبی سے دین سیکھ کر ہم تک پہنچایا انہیں مشکوک کر دو. جب یہ مشکوک ہوں گے تو نبی کی حدیثیں، نبی کا قرآن تو ان کے ذریعے سے آیا. جب یہ مشکوک ہو گئے تو دین خود مشکوک ہو جائے گا. تو جس سے پتہ چلتا ہے جو ان کی حفاظت اور دفاع میں نکلا ہے وہ در حقیقت پورے دین کی حفاظت کر رہا ہے. وہ پورے دین کی حفاظت کر رہا ہے. اور سنو، اگر یہ مشکوک ہو گئے سارا دین مشکوک ہو جائے گا. تو آج جو لوگ نبی کے یاروں کی عزت و ناموس کے لیے نکلیں، یہ کام صحیح ہے؟ بولو یہ صحیح ہے. ہم نے اس کام میں جانے والوں کی قبروں کی خوشبوئیں سونگھی ہیں، ان کے مسکراتے چہرے دیکھیں. یہ صحابہ کے دفاع میں، یہ دیکھ حضرت حیدری شہید، ان کی قبر سے خوشبو آئی. ہم جہاں امام ہیں وہاں پر پہلے مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمت اللہ امام تھے. صحابہ کی عظمت کے لیے کٹے، 8 دن تک ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی. 3 مہینے بعد عید کی نماز تھی، میں نے نماز پڑھا کر ان کی قبر پہ آیا تو خوشبو پھر شروع ہو گئی. ہمارے کئی شہداء کی میتیں 1.5 2 سال بعد، یہاں تک کہ 6 سال بعد بھی بارشوں میں بیٹھی ہیں. لوگ دیکھ کر حیران ہوئے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، صحابہ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تمہارے پاس جبریل تو نہیں آئیں گے اس کام کی حقانیت سمجھانے کے لیے. یہ نشانی اللہ نے بتائی ہیں کہ حق نواز جو مشن دے کے گیا ہے 100% بالکل صحیح ہے. آؤ پھر ان کی عزت و ناموس پر یہ کہتے ہوئے میدان میں پہرا دو کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وما علینا.